انسانیت رہبر صادق جناب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو حکم ہوا نکاح کے وقت آپ یہ خطبہ پڑھیں کہ کپل کے سامنے تاکہ وہ سمجھے۔ اس تقریر میں عرب کا طریقہ تھا، وہ لڑکی کی تعریف کرتے تھے ایک طرف، دوسرا فریق اپنے لڑکے کی تعریف کر رہا تھا، یہ ان کا اپنا نسب بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا اتھارٹیٹیولی اور حکم دیا پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ مقصد نکاح کی بات کرے، اس نکاح کا مقصد کیا ہے اور یہ کن اصولوں پر ہونا چاہیے۔ اگرچہ میرے پاس اس وقت کم ہے، مگر جسٹ ان آرڈر ٹو جسٹیفائی مائی پریزنس ایز قاضی، جس کے لیے میں رسپانسبل ہوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، تو میں آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو آڈینس ہے ان کو حق ہے سوال کرنے کا، پوچھنے کا، کیونکہ دین جو ہے دین سب پر فرض ہے۔ یہاں سب ہم اکٹھے رہتے ہیں، جب یہاں سے نکل جائے سبوں کو انڈیویجولی سوال ہوگا تم نے دنیا میں کیا کیا، تو اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دین کے بارے میں ہر مرد اور عورت کو صحیح جانکاری ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا مقصد اس نکاح کا یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کو گھر مل جائے، دوسری طرف نسل آدم کی یہ انسان کا بقا ہو، انسان کی پیدائش ہو اس وقت تک جب تک اللہ کو منظور ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، وہ مرد اور عورت کے جوڑ کے بغیر بھی آدمی کو پیدا کر سکتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ مگر اللہ نے اپنے اوپر یہ اب قانون بنایا ہے کہ اب یہ نکاح کے ذریعے سے ہوگا۔ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کو اس دنیا کی سرزمین پر ایک رہنے کے لیے ایک گھر ملتا ہے، پھر اس گھر میں رہنے کی نقش حیات کس طرح تم رہو گے اللہ پیش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو اس کی رسالت، وہ اللہ کی وحدت، اللہ کی عظمت، اللہ کے وجود کو تسلیم کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے گا، بصدق دل پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ کو میرے منشا کے مطابق دنیا میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ میرے منشا کے مطابق اٹھے، بیٹھے، آرام کیا، ہمدستری کی، کھایا، پیا، کاروبار کیا، ملازمت کی، یہ ساری چیزیں آپ کو عبادت ہے، اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ وہ نقش حیات کیا ہے؟ تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نکاح کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اب یہ دو مرد اور عورت مل گئے، دونوں کو نصیحت کی جاتی ہے آپ اس نقش حیات پر عمل پیرا ہو کر اپنا گھر بسائے، اور مرد سے کہا گیا ہے کہ وہ اس عورت کی عزت کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کے رشتہ داروں کا احترام کرے، کہیں اگر اس سے من حیث البشر کوئی غلطی ہو جائے اس کو عفو کرے، اس کو چشم پوشی کرے، اس کو نظر انداز کرے، سمجھے رات دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اپنے مولا کے ساتھ، مگر اس کے باوجود وہ میرا خدا میرا کھانا پینا ہوا پانی بند نہیں کرتا ہے، عفو کرتا ہے۔ اگر اس کی کنیز نے بھی کوئی غلطی کی، اللہ کے لیے میں اس کو معاف کروں گا۔ یہی حال
عورت کا بھی ہے، عورت جائز حدود تک اپنے شوہر کی جائز تابع داری کرے گی اور اس کے رشتہ داروں کی عزت کرے گی، ان کی عزت افزائی کرے گی، اور شوہر کو اپنا قائد اور اپنا گائیڈ تسلیم کر لے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کو بچائے۔ تو یہ اس گھر میں مختلف حالات ہوتے ہیں، اس پر میٹھے ہوں تو اس پر شکر کرے، کبھی کڑوے ہوں اس پر کیا کرے گا، صبر کرے گی۔ یہ تمام چیزیں اہل بیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ شاعری مشرق یہ کہا ہے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، یہ سب چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے حالات میں موجود ہے، ہمارے لیے سبق۔ وہ یورپ یہود نصارہ ان کی پیروی نہ کری، وہ رسول اللہ کی پیروی کری، وہ خدا کا حکم اپنے تسلیم کر لی۔ ایک چیز، دوسری چیز، جو نسل ان میں پیدا ہو جائے، نئی نسل، ان میں ہیومن ورکنگ اعلیٰ اقدار ان کو سکھائے، ان پر چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان راسخ کر لے اللہ کا اور رسول کا، تو اس کے لیے بھی ان کو معاوضہ ملے گا اللہ پاک کے سے۔ اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم انار کا درخت لگاتے ہیں یا سیب کا درخت لگاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی گڑائی کرتے ہیں، اس کس لیے کرتے ہیں ذرا بتاؤ؟ سیب کھانے کے لیے، انار کھانے کے لیے، باغ کو زینت دینے کے لیے۔ اسی کو طرح ان کو سمجھنا چاہیے، اس اولاد کو ہم اللہ اور رسول کے دیے ہوئے احکام کے مطابق تربیت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انار ہے، یہ ہمارے لیے سیب ہے، وہاں جہاں عمل کے بغیر کوئی چیز درکار نہیں آئے گی۔ جب یہ اولاد یہاں اس دنیا سے نکل کر اپنے ماں باپ کے قبر پر جا رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے جب وہ مسلمان ہو، جب وہ تربیت یافتہ ہو۔ کشف از قبر پدر شد کو به تشریف قدوم، فاخر اہل مزار قریه تیجر شدس۔ حضرت سلطان العارفین ییٚلہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ مقبرس پٮ۪ٹھ فاتحہ پرنہِ گٔے، ترٛیٚیہِ پھِرِ ژاے تَتھ مقبرس منٛز بیٖٹھ، ترٛیٚیہِ پھِرِ درٛاے واپس۔ یِمن سٲتھی یِم زن ٲسۍ تِمو پرٛژھہاکھ تُہۍ کیٛازِ ژٲو تہٕ درٛٲوٕ؟ فرمووُس مےٚ ہیٚژو یِمن اِجازت، یِم درٛاے مےٚ پتہٕ یِمو روٚٹہس بہٕ نالہٕ مَنٛزٕ، دوٚپُن بیٚیہِ بیٚہہ، اَسہِ چھُ چانہِ سۭتۍ لگان قرار۔ یہ ایسا ہی اولاد آپ بھی پیدا کر لے جس کے آنے سے آپ کو سکون مل جائے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور وہ اولاد ایسے ہوں جن کے وجود سے معاشرے کو فائدہ مل جائے، جو صالح بن جائے، یہ اس نکاح کا مقصد ہے۔ تیسری بات ہے احسان۔ ہمیشہ یہ گھر جو بنے گا وہ محسن ہوگا معاشرے کے لیے، چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو۔ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم نہیں ملے گا ایمان، نہیں ہے وہ مسلمان۔ یا رسول اللہ مان، یا رسول کس کے بارے میں آپ نے فرمایا الذی یاکل وجارہ جایا، جو خود کھائے اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، نصارہ ہو، یہود ہو یا مسلمان۔ حضور نے فرمایا المؤمن، غور کیجیے، لیٹ یو تھنک اوور دیز انسٹرکشنز۔ فرمایا المؤمن، مومن وہ ہے جس کو ہم مومن کو اگر ہم پوچھیں گے مومن کس کو کہیں گے؟ جو روزے رکھے۔ مومن کس کو کہیں گے؟ جو نماز پڑھے۔ مومن کس کو کہیں گے؟ جو سچ بولے۔ نو ڈاؤٹ یہ ورچوز مومن میں ہونی چاہیے۔ دیکھو حضور پاک نے کیا فرمایا، الذی امنہ من امنہ الناس، جس کو اپنے معاشرے کے لوگ، جس میں یہود بھی ہو، نصارہ بھی ہو، ہندو بھی ہو، امنہ
یونانی مصری اس کو امین بنائیں گی، امانت دار بنائیں گی، علی دمی اپنی لڑکیوں پر، والا اموالہم اور اپنے مال پر، اتنا اعتماد ہو ان کو اس مسلمان پر۔ یہی مومن، یہی اوصاف اولاد میں یہ پیدا کرے تو ان کی زندگی اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ نکل جائیں گے دنیا سے، شاعری مشرق نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، بات گویم نشان مرد مومن چیست، میں تجھے کہوں گا مومن کی نشانی کیا ہے، چمرگ آیدش تبسم بر لب اوس، جب وہ جائے گا اس دنیا سے وہ سمیلنگ فیس سے ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ دس از اے سائن آف سیٹسفیکشن آف ہز فزیکل لائف which he had passed on the surface of this earth. تو بہرحال any question from you, it is not too late. اپنی اعلیٰ اقدار ان کو سکھائے، ان پر چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان راسخ کر لے اللہ کا اور رسول کا، تو اس کے لیے بھی ان کو معاوضہ ملے گا اللہ پاک کے سے۔ اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم انار کا درخت لگاتے ہیں یا سیب کا درخت لگاتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی گڑائی کرتے ہیں، اس کس لیے کرتے ہیں ذرا بتاؤ؟ سیب کھانے کے لیے، انار کھانے کے لیے، باغ کو زینت دینے کے لیے۔ اسی کو طرح ان کو سمجھنا چاہیے، اس اولاد کو ہم اللہ اور رسول کے دیے ہوئے احکام کے مطابق تربیت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انار ہے، یہ ہمارے لیے سیب ہے، وہاں جہاں عمل کے بغیر کوئی چیز درکار نہیں آئے گی۔ جب یہ اولاد یہاں اس دنیا سے نکل کر اپنے ماں باپ کے قبر پر جا رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے جب وہ مسلمان، جب وہ تربیت یافتہ ہو۔ کشف از قبر پدر شد کو به تشریف قلوب، فاخر اہل مزار قریه تیجر شدس۔ حضرت سلطان العارفین ییٚلہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ مقبرس پٮ۪ٹھ فاتحہ پرنہِ گٔے، ترٛیٚیہِ پھِرِ ژاے تَتھ مقبرس منٛز بیٖٹھ، ترٛیٚیہِ پھِرِ درٛاے واپس۔ یِمن سٲتھی یِم زن ٲسۍ تِمو پرٛژھہاکھ تُہۍ کیٛازِ ژٲو تہٕ درٛاوٕ؟ فرمووُس مےٚ ہٮ۪ژو یِمن اِجازت، یِم درٛاے مےٚ پتہٕ پتہٕ، یِمو روٚٹہس بہٕ نالہٕ مَنٛزٕ، دوٚپُن بیٚیہِ بیٚہہ، اَسہِ چھُ چانہِ سۭتۍ لگان قرار۔ یہ ایسا ہی اولاد آپ بھی پیدا کر لے جس کے آنے سے آپ کو سکون مل جائے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور وہ اولاد ایسے ہوں جن کے وجود سے معاشرے کو فائدہ مل جائے، جو صالح بن جائے، یہ اس نکاح کا مقصد ہے۔ تیسری بات ہے احسان۔ ہمیشہ یہ گھر جو بنے گا وہ محسن ہوگا معاشرے کے لیے، چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو۔ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم نہیں ملے گا ایمان، نہیں ہے وہ مسلمان۔ یا رسول اللہ مان، یا رسول کس کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ فرمایا الذی یاکل وجارہ جائع، جو خود کھائے اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، نصارہ ہو، یہود ہو یا مسلمان۔ حضور نے فرمایا المومن، غور کیجیے، لیٹ یو تھنک اوور دیز انسٹرکشنز۔ فرمایا المومن، مومن وہ ہے جس کو ہم مومن کو اگر ہم پوچھیں گے مومن کس کو کہیں گے؟ جو روزے رکھے۔ مومن کس کو کہیں گے؟ جو نماز پڑھے۔ مومن کس کو کہیں گے؟ جو سچ بولے۔ نو ڈاؤٹ یہ ورچوز مومن میں ہونی چاہیے۔ دیکھو حضور پاک نے کیا فرمایا، الذی امنہ من امنہ الناس، جس کو اپنے معاشرے کے لوگ، جس میں یہود بھی ہو، نصارہ بھی ہو، ہندو بھی ہو، امینہ، یونانی مصری اس کو امین بنائیں گی، امانت دار بنائیں گی، علی دمی اپنی لڑکیوں پر، والا اموالہم اور اپنے مال پر، اتنا اعتماد ہو ان کو اس مسلمان پر۔ یہی مومن، یہی اوصاف اولاد میں یہ پیدا کرے تو ان کی زندگی اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ نکل جائیں گے دنیا سے،
شاعری مشرق نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے. بہت گویم نشان مرد مومن چیست, میں تجھے کہوں گا مومن کی نشانی کیا ہے. چمرگ آیدش تبسم بر لب اوس, جب وہ جائے گا اس دنیا سے وہ سمیلنگ فیس سے ہوگا, وہ خوش ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دس از اے سائن آف سیٹسفیکشن آف ہز فزیکل لائف which he had passed on the surface of this earth. تو بہرحال any question from you, it is not too late.